پالیٹکس باکس میں خوش آمدید۔ پالیٹکس باکس کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ تمام ناظرین پالیٹکس باکس کو سبسکرائب کر لیں، پالیٹکس باکس کے پیج کو لائک کر لیں، فالو کر لیں، کیونکہ پالیٹکس باکس پہ آنے والا ہے بہت کچھ ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ پالیٹکس باکس پہ سرویز اس وقت کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ پالیٹکس باکس کی ٹیم اس وقت جائے گی پورے 20 حلقے جو اس وقت جہاں ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں وہاں جائے گی، سرویز کرے گی، اور یہ سرویز بھی انتہائی شفافیت کی بنیاد پہ ہوں گے۔ ان سرویز کے جو نتائج ہوں گے وہ انشاءاللہ جب نتائج اس وقت آئیں گے ان حلقوں کے تو ان کے قریب تر یہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شفافیت کی بنیاد پہ کیے جائیں گے۔ پی پی 125 آج بھی ہماری تجزیے کا اب محور ہے۔ پی پی 125 میں افتخار خان بلوچ صاحب بڑی اہمیت اس وقت اختیار کر گئے ہیں۔ افتخار خان بلوچ صاحب کوئی بڑی اس وقت اچانک ایک منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ اس کا آغاز ہو گیا تھا گزشتہ عام انتخابات کے بعد۔ عام انتخابات کے نتائج کے بعد افتخار خان بلوچ صاحب سیاست کے وہ انتہائی شاطر کھلاڑی ہیں، اور انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ جب تک ان کے پاس مضبوط ان کے گروپس نہیں ہوں گے، ونگز نہیں ہوں گی، تو علیشہ افتخار صاحبہ کے لیے انتخاب جیتنا خاصا مشکل ہوگا، اور اسی کی منصوبہ بندی انہوں نے اس حوالے سے شروع کر دی تھی۔ ان کے کچھ مشترکہ دوست تھے، نواب فیصل حیات جبوانہ صاحب کے، افتخار خان بلوچ صاحب کے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ نواب فیصل حیات جبوانہ صاحب مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کا جو گروپ ہے اس کو اس وقت چھوڑ دیں، اور افتخار خان بلوچ صاحب کا جو گروپ ہے اس کے اندر اس وقت وہ شامل ہو جائیں۔ لیکن نواب صاحب کے جو مشترکہ دوست تھے افتخار صاحب کے، ان کو اس حوالے سے تھوڑی مایوسی بھی ہوئی، کیونکہ نواب فیصل حیات جبوانہ صاحب اس گروپ کے اندر شامل نہیں ہوئے، جس کے بعد تقریباً 1.5 سال قبل سے اشارہ دینا شروع کر دیا تھا افتخار خان بلوچ صاحب نے۔ مختلف حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس حلقے کے اندر انتخاب لڑیں گے۔ افتخار خان بلوچ صاحب سیاست کے بڑے شاطر کھلاڑی ہیں، انہیں بہت زیادہ اس حوالے سے تیز ترین سمجھا جاتا ہے۔ علی اکبر صاحب کے حوالے سے انہوں نے چونکہ وہ حمایت کر چکے تھے، وہ ان کے ونگ کا حصہ تھے، ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں صوبائی اسمبلی کا ایسا حلقہ ملے کہ جہاں سے وہ مضبوط ہو جائیں، دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ علیشہ افتخار صاحبہ مضبوط ہو۔ اب اس طریقے سے وہ 2 نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، 2 میں سے کم از کم جو بھی ایک نتیجہ انہیں ملے گا افتخار خان بلوچ صاحبہ کے لیے صاحب کے لیے وہ کوئی غلط نہیں ہوگا، ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر اس وقت انہیں یقین دہانی کرا دی جاتی ہے نواب فیصل حیات جبوانہ صاحب کی طرف سے، اور کوئی مضبوط گارنٹرز اس حوالے سے اگر سامنے آ جاتے ہیں تو ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید افتخار خان بلوچ صاحب وڈرا ان کے لیے ہو جائیں، لیکن یہ اس شرط پر ہوگا کہ وہ علیشہ افتخار صاحبہ کے ونگ کے اندر شامل ہوں گے۔ لیکن یہ سودا نواب فیصل حیات جبوانہ صاحب کے لیے بھی کوئی اتنا فائدہ مند شاید نہ ہو سکے، ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں انہیں مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کی مخالفت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ بڑے گو مگو کی حالت میں ہیں، اس وقت وہ بڑے تذبذب کی حالت میں ہیں، اور انہیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کا انتخاب کریں، نواب مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کا انتخاب کریں یا پھر علیشہ افتخار صاحبہ کا وہ انتخاب اس وقت کریں۔ لیکن افتخار خان بلوچ صاحب بہرحال دونوں صورتوں کے اندر اس وقت فائدے کے اندر دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر نواب صاحب ان کے گروپ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی، آنے والا جو انتخاب ہے ان کی صاحبزادی علیشہ افتخار کا، وہاں آسانی ہو جائے گی۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، نواب صاحب ان کے گروپ میں نہیں بھی جاتے، تب بھی افتخار خان بلوچ صاحب اس وقت اپنی حیثیت منوا جائیں گے۔ جس طرح ان کے انتخابی مہم اس وقت چل رہی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہاں اپنا مضبوط گروپ کریٹ کر سکتے، اسی لیے وہ خود میدان میں اترے کہ جب وہ اہل ہوئے تو خود وہ میدان میں اترے۔ تو دونوں صورتوں میں بہرحال نتائج افتخار خان بلوچ صاحب کے لیے بڑے ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور جس طرح کے وہ نتائج چاہتے تھے ان میں سے نتیجہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے نکل سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف
یہ اس نے بہت زیادہ پریشان کن صورتحال پیدا کر رکھی ہے نواب فیصل حیات جبوانا کے لیے کہ اگر وہ افتخار خان بلوچ صاحب کی طرف جاتے ہیں تو مخدوم صاحب کی طرف سے انہیں ناراضگی کا سامنا ہے، مخدوم صاحب ڈٹ کے ان کے مخالف میدان میں آ جائیں گے اور اس کا فائدہ اسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، چیلا صاحبان کے لیے بھی وہ فائدہ دے سکتے ہیں کہ جیسے گزشتہ عام انتخابات میں افتخار خان بلوچ نے ایک خاموش فائدہ دیا تھا نواب فیصل حیات جبوانا کے، وہ ان کے اتحادی نہیں تھے لیکن ان کے جو ووٹرز ہیں انہیں خاموش طریقے سے وہ ووٹ منتقل کر دیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے چیلا صاحب کو، میاں اعظم چیلا صاحب کو شکست ہوئی تھی۔ چند دن بڑے اہم ہیں آنے والے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آنے والے چند دن اس حوالے سے بڑے اہم ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے کہ جو ایک دم سے حلقے کی صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہے۔ میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔